وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اہل اسلام اور عیسائیوں کا بھی اختلاف ہے اور قادیانیوں کا بھی۔ ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، چوتھے آسمان پر اللہ نے انہیں اٹھا لیا، ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل کوئی بنایا گیا تھا جو اس کو انہوں نے قتل کیا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے 17 حواریوں کے ساتھ ایک گھر میں داخل تھے، یہودیوں نے ان کو گھیر لیا۔ جب یہودیوں نے ان کو گھیرا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ان سب کو بنا دیا۔ یہودی کہنے لگے ان کو کہ تم نے ہم پر جادو کر دیا ہے، تم بتلاؤ تم میں عیسیٰ کون ہے، ورنہ ہم سب کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون ہے کہ آج اپنی جان کو جنت کے بدلے میں فروخت کرے؟ ان میں سے ایک حواری نے کہا کہ میں۔ وہ یہودیوں کے پاس گیا اور کہا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ اس وقت اللہ نے اس بندے کی صورت حضرت عیسیٰ کی طرح بنا دی تھی۔ انہوں نے اس بندے کو پکڑ کر قتل کر دیا اور سولی پہ لٹکا دیا۔ تو وہ شخص چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل تھا، انہوں نے سمجھا ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا۔ عیسائیوں نے بھی یہی گمان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا۔ یہ تفسیر جامع البیان کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم میں سے کون شخص ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو میرا ہم شکل بنایا جائے تاکہ وہ میری جگہ قتل کیا جائے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ میں حاضر ہوں، تو اس کو پھر قتل کر دیا گیا اور اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک روایت میں ہے کہ آپ کے 19 حواری ایک مکان میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ان 19 حواریوں میں سے کہا کون ہے جو میرا ہم شکل بن کے قتل ہونا چاہتا ہے اور جنت ملے گی اس کو؟ تو ایک نے حضرت عیسیٰ عرض کی میں، تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہودیوں نے اس بندے کو سمجھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہوں نے اس کو قتل کر دیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل تھا۔ اسی طرح دیگر کئی اور روایتیں بھی ہیں۔ بہرحال کئی اس طرح کی روایتیں ہیں، لیکن خلاصہ کلام کیا ہے؟ قرآن مجید نے جو بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بندہ قتل کیا گیا، حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہ یہودیوں کا قول کہ بے شک ہم نے حضرت مسیح یعنی عیسیٰ بن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو ہم نے قتل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے ما قتلوہ، انہوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، وما صلبوہ، نہ سولی چڑھایا،
वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन उनके मुशाब्बे बंदे को कत्ल किया गया। अल्लाह ताला फरमाता है व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किम मिन्हु, उन लोगों ने इसमें इख्तिलाफ़ किया और वो शक में पड़ गए कि आया ये ईसा ही थे या कोई और थे। अल्लाह फरमाता है मा लहुम बिही मिनल इल्म, उनके पास कोई इस चीज़ का यकीनी इल्म नहीं था कि जिसको उन्होंने कत्ल किया है वो कौन है। इल्लत्तिबा अज़्ज़न, मगर वो ज़न और गुमान के पीछे थे, यानी उनका गुमान ये था कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, लेकिन इस बात में भी शक था कि पता नहीं ईसा अलैहिस्सलाम है या कौन है। अल्लाह फरमाता है मा कतलूहु यकीनन, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल नहीं किया। बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अब कुरान की ये आयतें बताती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया गया, और यही हमारा अकीदा है। वैसे तो हम मानते हैं कि अल्लाह के सारे नबी ज़िंदा हैं, लेकिन बाकी अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं, उन पे मौत तो आई है। जैसे हजूर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 63 साल है, दीगर अंबिया की अपनी अपनी उम्रें हैं, तो अपनी उम्र गुजार कर उन पर मौत वाक़ई हुई है, विसाल फरमाया उन्होंने, उनको दफन किया गया, लेकिन वो अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अभी मौत आई ही नहीं, उन पर मौत वाक़ई हुई ही नहीं। अल्लाह ने उनको सीधा आसमान पर ज़िंदा उठा लिया। समझ आ रही है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अभी शादी नहीं हुई थी, कुंवारे थे जब उनको आसमानों पर उठाया गया। क़यामत के करीब वो उतरेंगे ज़मीन पर, ये हदीस पाक में है। जामिया मस्जिद दमिश्क के दाएं तरफ मीनार होगा, वहाँ पे उतरेंगे और फिर वहाँ एक नमाज की इमामत कराएंगे। बाद रवायतों के मुताबिक बाद में इमामत कराएंगे। बहरहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फिर नुज़ूल होगा अभी तक, और फिर वो यहाँ शादी करेंगे, हुकूमत करेंगे, उनकी औलाद होगी, फिर उनकी वफ़ात होगी और इमाम महदी उनका नमाज जनाज़ा पढ़ाएंगे, और जनाज़ा पढ़ा के उनको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर में दफन किया जाएगा। ये हमारा अकीदा है, वो समझ आ रही है? जबकि कादियानी कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए नऊज़ु बिल्लाह, और उनकी कब्र कश्मीर में है। ठीक है, कोई कहीं बनाई होती है, कोई कहीं। तो ईसाइयों का भी अकीदा है ईसा अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, और कादियानियों का भी अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया। लेकिन कुरान कहता है मा कतलूहु, ये मा नाफिया है, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया। वमा सलबूहु, ना उनको सूली पे चढ़ाया। वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन उनके मुशाबे था। और आगे जाकर अल्लाह फरमाता है मा कतलूहु यकीनन, उन्होंने यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया। मा कतलूहु यकीनन बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि, उन्होंने यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें आसमानों पर उठा लिया। समझ आ रही है? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाया गया, उनको कत्ल नहीं किया गया। नहीं शिर्क और हमारा अकीदा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं आसमानों में, और उनका अकीदा है ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए या कत्ल कर दिए गए। तो कुरान ने दोनों चीज़ों का रद्द किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल भी नहीं हुए, सूली पे नहीं चढ़ाए गए, तो वो कहाँ गए? कुरान कहता है बर्रफ़अहुल्लाह, अल्लाह ने उनको उठा लिया है। तो उनको आसमानों पर ज़िंदा उठाया गया, वो शहीद नहीं हुए।
قادیانیوں سے جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے اور بنیادی مسئلہ یہی کرتے ہیں۔ ابھی کوئی 2-3 مہینے پہلے وہاں ایک قادیانی آیا تھا انگلینڈ سے میرے پاس، اس نے کہا جی ہم حضور کو خاتم النبیین تو مانتے ہیں لیکن یہ آپ کا مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم نہیں مانتے۔ بہرحال وہ کسی کا دوست تھا، وہ مسلمان تھا، وہ کوشش کر رہے تھے اس کو مسلمان کرنے کی۔ میں نے کہا تم خاتم النبیین کا لفظ تو مانتے ہو نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ مطلب ہے حضور سب سے افضل نبی ہے۔ میں نے کہا یہ نہیں، خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، آخری نبی ہونے کا یہ مطلب ہے۔ صرف خاتم النبیین کا لفظ قادیانی بول دیتے ہیں لیکن وہ مطلب اور نکالتے ہیں، افضل نبی، شان والا نبی، لیکن ہمارے نزدیک یا مہر لگانے والا نبی یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ ان کی مہر لگانے سے باقی نبیوں کو نبوت ملتی ہے، وہ جس کی نبوت پر مہر لگا دیں وہ نبی بن جاتا ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہے۔ خاتم النبیین کا معنی ہے جن کو سب سے آخر میں نبوت عطا کی گئی۔ اور اسی طرح مین مسئلہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، کشمیر میں ان کی قبر ہے، کوئی کہیں بتاتے ہیں کہیں پہاڑ پہ ان کی قبر ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے نہ فوت ہوئے، وہ زندہ ہیں، اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہونا ہے۔ یہ قرآن کی واضح آیتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ یہ کیسے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، حضور نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ فرمایا اس وقت کی تمہاری یہ حضور نے فرمایا کیف انتم، کیا حال ہوگا تمہارا، اذا نزل ابن مریم، جب مریم کا بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، فیکم تم میں، و امامکم منکم اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ تو امام مہدی حضور کی اولاد میں سے ہیں، وہ امامت کرائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں حدیث ہے۔ اور اسی طرح اگلی حدیث بخاری، مسلم، جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے نبی علیہ السلام کی، لیوشکن ان قریب، ان ینزل فیکم ابن مریم، تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، حکماً عدلاً، عادل حاکم ہوں گے، فیکسر الصلیبہ، اور وہ صلیب کو توڑ دیں گے، ویقتل الخنزیر، اور خنزیر کو قتل کریں گے، ویدع الجزیۃ، اور جزیہ یعنی ٹیکس ختم کر دیں گے، ویفید الماء، اور ویفید المال، اور مال کی کثرت ہو جائے گی، حتیٰ لا یقبلہا احد، یہاں تک کہ کوئی بندہ زکوٰۃ یا مال لینے والا نہیں ہوگا، حتیٰ یکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا، یہاں تک کہ ایک سجدہ کرنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہوگا۔ اور پھر
حضرت ابو ہریرہ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، فرمایا وَإِن شِئْتُمْ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، فرمایا کہ تم چاہو تو قرآن مجید سے اس کی تصدیق کر لو۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ کوئی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں رہے گا جو اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی، انصاری، آماک وابق میں اتریں گے۔ یہ ملک شام کی 2 جگہیں ہیں، وہاں پر اتریں گے۔ مدینہ طیبہ سے ایک لشکر ان کی طرف آئے گا، جو لشکر ایسا ہوگا کہ اس وقت روئے زمین سے سب سے بہتر لشکر ہوگا۔ فرمایا جب دونوں لشکر مقابلے میں آئیں گے تو رومی کہیں گے ہمیں ہمارے ہی قوم والوں سے لڑنے دو جو ہم سے قید ہو کر فرار ہو کر تمہاری طرف گئے اور مسلمان ہو گئے۔ مسلمان کہیں گے نہیں واللہ ہم اپنے بھائیوں کو تمہارے مقابلے میں تنہا نہیں لڑنے دیں گے۔ پھر ان سے لڑائی ہوگی اور لشکر اسلام میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے۔ اللہ انہیں توبہ نصیب نہ کرے گا اور 1/3 مارا جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بہترین شہداء ہوں گے اور 1/3 کو فتح ملے گی۔ اور فرماتے ہیں کبھی فتنے میں نہ پڑیں گے۔ پھر مسلمان قسطنطنیہ فتح کریں گے، گندم کا مال غنیمت تقسیم ہوگا، اپنی تلواریں اور اسلحہ زیتون کے درختوں پر لٹکائیں گے کہ اچانک شیطان پکارے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال آ گیا ہے، تو مسلمان پلٹیں گے واپس۔ یہ خبر جھوٹی ہوگی۔ جب شام میں آئیں گے تو واقعی دجال نکل چکا ہوگا۔ اور کہتے ہیں فَبَيْنَمَا هُمْ، فرماتے ہیں اسی اثناء میں مسلمان دجال سے لڑائی کریں گے، صفیں اپنی درست کریں گے، نماز کی تکبیر ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور وہ قوم کی امامت کرائیں گے۔ اور وہ دجال جب انہیں دیکھے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو پگھلنے لگ جائے گا، جیسے نمک پانی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ پگھلتا ہے۔ فرمایا فَيَنزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَإِمَامُهُمْ، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور امامت کرائیں گے۔ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَآهُ عَدُوُّ اللَّهِ الدَّجَّالُ، اللہ کا دشمن دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو پگھلنے لگ جائے گا جیسے نمک پگھلتا ہے۔ فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام اس سے قتل نہ بھی کریں گے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پگھل کے مر جائے گا، مگر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اس کی موت لکھی ہے، اس کو عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کریں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ سب میں روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ اس کے بعد آگے حدیث طویل ہے، اختصار کیا ہے؟ فرمایا ایک دھواں، ایک دجال، ایک دابۃ الارض اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور عیسیٰ بن مریم کا نازل ہونا اور یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ تو یہ حدیثیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر۔ مسند امام احمد اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یاتی بالشام، مدینہ بفلسطین، فرمایا ملک شام میں
فلسطین کے شہر میں آئے گا بے باب لد، شام کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے لد، اس دروازے پر جائیں گے، فینزل عیسیٰ علیہ السلام شہر فلسطین کے باب لد پر یہاں آئیں گے، دجال یہاں پہنچے گا اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے۔ اور کہتے ہیں فَيَمْكُسُ عیسیٰ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً إِمَامًا عَدْلًا وَحَاكِمًا مُقْسِطًا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زمین پر عدل انصاف کی حکومت قائم کریں گے۔ مسند احمد اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت، حضرت جابر فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق، فرمایا ہمیشہ میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر لڑتا رہے گا، ظاہرین الی یوم القیامہ، وہ غالب رہے گا قیامت کے دن تک، فینزل عیسیٰ بن مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم اتریں گے، فیقول امیرہم تعالی صلی لنا، تو امیر المومنین یعنی ان کے امیر کون، امام مہدی کہیں گے کہ آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، فیقول، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لا، نہیں، کیوں، لِأَنَّ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ امیر، فرمایا تمہارے بعض کے امام اور امیر ہیں، ٹھیک ہے، تکرمہ اللہ تعالی ہذہ الامہ، اللہ نے اس امت کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عیسیٰ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں سرکار نے فرمایا لیس بینی و بینہ نبی، حضور نے فرمایا میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، وَأَنَّهُ نَازِلٌ، فرمایا وہ اتریں گے، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَعْرِفُوهُ، فرمایا جب وہ اتریں گے تو تم انہیں پہچان لوگے، تم انہیں پہچان لینا۔ رجل مربوع، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان بتائی نبی علیہ السلام نے کہ وہ کس طرح کے ہوں گے، فرمایا رجل مربوع، درمیانے قد کے ہوں گے، الی الحمرۃ والبیاض، سرخ سفید رنگ ہوگا ان کا، بین ممسرتین، دو چادروں کے درمیان میں ہوں گے، دو چادریں لپیٹی ہوں گی، سرخ سفید رنگ ہوگا، درمیانے قد کے ہوں گے اور اتریں گے، کأن راسہ یقطرون، فرمایا گویا کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، لم یصبہ بال، اور اگرچہ ان کا سر گیلا نہیں ہوگا، پانی اوپر ہوگا نہیں، لیکن لگے گا ایسے کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، فَيُقَالُ النَّاسُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فرمایا وہ اسلام کے تحفظ کی خاطر لوگوں سے جہاد کریں گے، فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ، صلیب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، ٹیکس ختم کر دیں گے، فرمایا وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ، اللہ تبارک و تعالی ان کے زمانے میں کئی مذہبوں کو ہلاک کر دے گا، فی زمانہ المیلل کلہا، سارے دینوں کو ختم کر دے گا، الا الاسلام، سوائے اسلام کے، سارے دین ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کر دیں گے،
फ़यम को सोफिल अर्द अरबईन सनतन, ज़मीन पर 40 साल ठहरेंगे। सुम्मा यतवफ़ा, फिर उनका विसाल होगा। फ़युसल्ली अलैहिल मुस्लिमून, फिर उनका नमाज जनाजा मुसलमान पढ़ाएंगे। अब उनकी तदफीन कहाँ पर होगी? जामे तिरमिज़ी की हदीस है, फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़यक्तुलु इब्नुल मरियम अद-दज्जाल बेबाबिहिल लुद, फरमाया फ़लस्तीन के शहर के दरवाज़े बाबुल लुद के सामने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। ठीक है, तो हजूर को ये भी पता है कि दज्जाल को किस जगह पे मारेंगे, उसकी जगह भी जानते हैं। अच्छा जी, एक और रवायत में सुनन इब्ने माजा की है, तवील हदीस जिसका खुलासा ज़िक्र कर रहे हैं। हजूर ने फरमाया अजाइब अहवाले, फरमाया अजीब बात, अजीब हालत बयान की। फरमाया दज्जाल आएगा, हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं, और इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे। फरमाया इसी असना में फ़बैनमा इमामुहुम, इसी दौरान के उनका इमाम खड़ा होगा। कद तक़द्दम युसल्ली बिहिमुस सुबह, वो आगे मुसल्ला इमामत पे जाएगा कि नमाज पढ़ाऊँ। तो इज़ नज़ला अलैहिम ईसा इब्नु मरियम सुबह, सुबह की नमाज के वक़्त अचानक ईसा बिन मरियम नाजिल होंगे। जब ये होगा तो मुसलमानों का इमाम उल्टे कदमों वापस फिरेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम इमामत कराएं। तो ईसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ इसकी पुश्त पर रख कर कहेंगे आगे जाओ और नमाज पढ़ाओ, इकामत तुम्हारे लिए कही गई है और इनका इमाम तुम हो, लिहाजा तुम नमाज पढ़ाओ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फेर कर, अच्छे जी, नमाज का सलाम फेरेंगे और सलाम फेरने के बाद दरवाज़ा खुलवाएंगे। फरमाते हैं उस तरफ दज्जाल होगा जिसके साथ 70,000 यहूदी होंगे असले के साथ मुसल्ला। जब दज्जाल की नज़र पड़ेगी ईसा अलैहिस्सलाम पर तो वो नमक की तरह पिघलने लग जाएगा और भागेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मेरे पास तुझ पर वार करने का टाइम है जिससे तू बच कर नहीं जा सकता। फरमाते हैं चलते चलते वो फ़लस्तीन के शहर बाबुल लुद, मशरकी दरवाज़ा है बाबुल लुद उसका नाम है, वहाँ पर पहुँचेंगे और उसको कत्ल करेंगे। इसी तरह सुनन इब्ने माजा की रवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेराज की रात इब्राहीम, मूसा, ईसा अलैहिमुस्सलाम से मिला तो क़यामत का चर्चा हुआ। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इनका हाल अहवाल पूछा, उन्हें ख़बर न थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, उन्हें भी मालूम न था। हज़रत ईसा से पूछा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत जिस वक्त आएगी इससे तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हाँ, इसके आने से पहले मुझे अल्लाह की तरफ से इतला दी जाएगी और दज्जाल निकलेगा और मैं उसको कत्ल करूँगा। तो ये बहुत सारी रवायतें हैं जो इस बात पर दलालत करती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, वो क़यामत के करीब उतरेंगे और दज्जाल आएगा, उसको कत्ल करेंगे, उसके बाद सारे मज़ाहिब ख़त्म हो जाएंगे। अब मिर्ज़ा कादियानी पहले अपने आप को कहता है था मिस्ले मसीह कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसल हूँ। फिर उसने ख़ुद को कहा माऊद मसीह, यानी वो हज़रत ईसा जिनका वादा किया गया है कि वो क़यामत के करीब आएंगे, वो मैं ही हूँ। वो कहता है वो मैं ही हूँ।
تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر مرزا وہی ہے تو نبی علیہ السلام نے تو ان کی علامت بتائی تھی کہ وہ جامع مسجد دمشق کے دائیں مینار پر صبح کے وقت اتریں گے، تو مرزا کو تو ادھر جانے کی توفیق بھی نہیں ہوئی، ادھر گیا ہی نہیں۔ اور یہ وہ مسجد ہے جس میں حضرت علی پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، حضرت علی کو شہید کیا گیا، جامع مسجد دمشق کے اس کا دایاں مینار ہوگا جس پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ وہ جامع مسجد دمشق کے دائیں مینار پر صبح کی نماز کے وقت اتریں گے، مرزا ادھر گیا ہی نہیں۔ حضور نے یہ خبر دی کہ وہ آ کر سارے مذہبوں کو ختم کر دیں گے، صرف اسلام رہے گا، جبکہ ابھی تک عیسائی یہودی سارے پھر رہے ہیں۔ تو اگر مرزا وہی ہیں جن عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی ہے، نعوذ باللہ یہ وہی ہے، تو پھر تو اسلام کے سوا کوئی دین اب نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر مرزا کہتا ہے کہ میں وہی ہوں، جبکہ نبی علیہ السلام نے کیا بیان کیا کہ وہ دجال کو قتل کریں گے، 40 سال حکومت کریں گے، مرزے کو ایک دن کے لیے حکومت نہیں ملی۔ پھر ہے کہ مقام لد پر دجال کو قتل کریں گے، تو یہاں نہ کوئی دجال ابھی آیا ہے، نہ مرزے نے اسے قتل کیا ہے۔ پھر ان کا وصال ہوگا اور نبی علیہ السلام کے روضہ انور میں ان کو دفن کیا جائے گا، تو مرزا تو ادھر گیا ہی نہیں، مرزا کی تو قبر قادیان میں ہے، لیٹرین میں مرا تھا۔ اور سمجھ آ رہی؟ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ قتل نہیں ہوئے، یقین ما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ، اللہ نے انہیں اٹھا لیا ہے۔ اور سمجھ صحیح آ گئی؟ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور دوسری طرف قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، تو قرآن کے خلاف ہے یہ نظریہ۔ اور پھر کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں ہیں، قرآن کہتا ہے، اور مرزا کہتے ہیں نہیں وہ میں ہی تھا۔ تو تیرے اندر تو کوئی وہ علامت پائی نہیں جا رہی جو ان کی تھی، درمیانہ قد ہوگا، ٹھیک ہے، رنگ ان کا سرخ سفید ہوگا، اور ایک روایت میں ان کے گھنگریالے بال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مرزے میں یہ کوئی علامت نہیں ہے، اور نہ ابھی دجال آیا ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قتل کرنا تھا۔ اور جس مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس مینارے کا رنگ بھی حضور نے بتایا، فرمایا سفید رنگ کا مینار ہوگا۔ یہ طبرانی معجم کبیر کی روایت ہے۔ حضرت اوس بن اوس روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ینزل عیسیٰ ابن مریم عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق، دمشق کے مشرقی سفید رنگ کے مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ اور یہ نیچے اور روایت مستدرک حاکم کی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لَيَحْبِطَنَّ عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے حکماً و اماماً مقسطاً، حاکم اور عادل امام کی طرح، اور عام راستوں کی طرف سے چلتے ہوئے جائیں گے، کیا کریں گے؟ حج کریں گے۔ فجا